میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، لڑنا فرض کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو بالکل ویسے یہ آیت ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال لڑنا فرض کیا گیا ہے۔ آدمی کہے کہ بھئی لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں فرض ہے، تو کون سا لڑنا فرض ہے، کون سا لڑنا اچھا نہیں ہے؟ تو وہ لڑنا جو آپس میں مسلمانوں کا ہو وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اس لڑائی کو تو ناجائز قرار دیا اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو، لیکن وہ لڑائی جو کافر کے مقابلے پر ہو، دین کی سربلندی کے لیے ہو، تو اس لڑائی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، کہ ویسا قتال، ویسی لڑائی فرض ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی لڑنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، دل تو نہیں چاہتا نا کہ آدمی لڑے، ایک امن پسند انسان دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناگوار اور برا سمجھو، لیکن حقیقت میں خیر لکم، تمہارے لیے وہ خیر ہو، بھلائی ہو، اچھائی ہو۔ تو یہ جو قتال ہے اس کو تم برا سمجھتے ہو، یعنی طبیعت پہ تمہیں گراں گزرتا ہے، لیکن یہ خیال کرو کہ یہ ہے بہتر۔ بہرحال وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام تمہیں اچھا لگے لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر اور ناپسندیدہ برا ہو۔ کہ اطمینان سے بیٹھے رہنا، دشمن کا مقابلہ نہ کرنا، اور اس کے نتیجے میں دشمن تم پر چڑھائی کر دے، تو اب اطمینان سے بیٹھنا تو تمہارا دل گوارا کرتا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے کہ بیٹھے رہو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن فرمائے کہ یہ بیٹھنا تمہارے لیے شر ہوگا، کیونکہ اگر تم بیٹھے رہے تو دشمن تم پر حملہ کر دے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی کیا چیز اچھا ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، یہ زیادہ علم اس کا اللہ کو ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم بہت سی چیز اچھی سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھی نہیں ہے، بہت سی چیز تم بری سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ بری نہیں ہے۔ جیسے انسان عقل سے سوچے تو بہت سی بات اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، اللہ نے اس میں خیر نہیں رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی اپنی شہوت پوری کرے بغیر نکاح کے تو دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس میں شر رکھا ہے، ناجائز کر دیا، اس کو حرام کر دیا۔ اور بہت سی ایسی مشقت والے اعمال ہیں جو تمہیں اچھے نہیں لگتے لیکن تمہارے حق میں اچھے ہیں۔ اسلام کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، پہرے داری کرنا، اب یہ ایسے کام ہیں جو بہت ناگوار گزرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کے بارے میں تم نہیں سمجھتے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔